اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے مصنف میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پریاگراج جماعت ثانیہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے صاحب شرح میت عامل فرماتے ہیں وَمِن وَهِيَ لِلِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ نَوْ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْکوفہ۔ من یہ ابتدائی غایت کے لیے جیسے سرت من الکوفہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کیا۔ تو ابتدائی غایت میں جو ہے وہ للتمییز اور تمییز کے لیے بھی ہے۔ نو اخذت من الدراہم اے بعض میں نے دراہم سے لیا یعنی بعض دراہم کو۔ وللتبیین اور تبیین کے لیے بھی ہے۔ نو قولی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فاجتنبوا الرجس من الاوثان اے رجس الذی هو الاوثان، تو رجس سے بچو، گندگی سے اللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کہہ رہا ہوں قولی تبیین یعنی تمییز کے لیے آتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم اے بعض دراہم، اور تبیین کے لیے بھی نو قولی تعالیٰ فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان۔ ولزیادت نو قولی تعالیٰ یغفر لکم من ذنوبکم۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بتایا تھا، بات چلی من کی، تو فرمایا کہ تمییز کے لیے بھی آتی ہے، تمییز کے لیے یعنی لفظ من اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مفعول کا بعض مراد ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مفعول کا بعض مراد ہے۔ اس کی علامت یہ ہے
کہ اس کی جگہ لفظ بار رکھنے سے معنی درست ہے۔ اس لیے شارح علیہ الرحمہ نے اپنے قول اے بازت دراہم سے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ مبرد، عبد القاہر اور زمخشری اس من کو تبعیضیہ کے بجائے ابتدائیہ قرار دیتے ہیں۔ مثال مذکور میں دراہم مبدأ اخذ ہے۔ یہ زمخشری اس من کو تبعیضیہ کے بجائے ابتدائیہ قرار دیتے ہیں کہ مثال مذکور میں دراہم مبدأ اخذ ہے، تو یہ بدائے تبعیضیہ کے اس کو ابتدائیہ من ابتدائیہ کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا تھا وَلِتَبِينَ، یعنی امر مبہم سے مراد ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ بات نہیں کی چل رہی ہے، یعنی امر مبہم سے مراد ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اسم موصول کا اس کی جگہ رکھنا درست ہو، جیسے شارح کے قول اے رسلذی سے اسی طرف اشارہ ہے، قولہ الاوثان، یعنی جس طرح نجاستوں سے اجتناب کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جناب بتوں سے اجتناب کرو۔ یہ ان کی تعظیم سے مبالغہ کے طور پر روکنا اور ان کی عبادت سے سخت نفرت دلانا ہے، وقولہ لزیادت، کیا تبیین کے لیے، یعنی اپنے مبہم سے مراد ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ امر مبہم سے مراد ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ قولہ ولزیادت، جمہور کے نزدیک زیادت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ بات من کی چل رہی ہے، زید کے لیے 3 شرطیں ہیں: کلام، نہی یا نفی یا استفہام پر مشتمل، نہی نفی استفہام پر مشتمل ہو۔ ایسے کلام کو غیر موجب کہا جاتا ہے۔ دوسری شرط مدخول نکرہ ہو۔ تیسری شرط مدخول فاعل یا مفعول بھی یا مفعول مطلق یا مبتدا ہو، جیسے ما جانی من احد، لا تضرب من احد۔ مفعول نکرہ ہو، مفعول فاعل، مفعول یا مفعول مطلق یا مبتدا فاعل، مفعول یا مفعول مطلق یا مبتدا ہو، فاعل یا مفعول بھی یا مفعول مطلق یا مبتدا ہو۔ زیادتی کے لیے 3 شرطیں ہیں: کلام، نہی یا نفی یا استفہام پر مشتمل ہو۔ ایسے کلام کو غیر موجب کہا جاتا ہے۔ دوم مدخول نکرہ ہو، اور سوم مدخول فاعل یا مفعول بھی یا مفعول مطلق یا مبتدا ہو، جیسے جاءنی من ما جاءنی من احد، لا تضرب من احد، هل ضربت من احد، هل من خالق غیر اللہ، ما لباغ مضر۔ کفین اور اخفش کے نزدیک اس بات میں بھی جائز ہے، جیسے آیت مذکورہ سیبویہ کی طرف سے جواب یہ ہے
کہ من آیت میں تبعیض کے لیے ہے، من آیت میں تبعیض کے لیے ہے۔ ہاں نقل تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس من کو برائے تبعیض قرار دیا جائے جیسا کہ سیبوی کا قول ہے، من آیت میں تبعیض کے لیے، تو اگر من کو برائے تبعیض قرار دیا جائے جیسا کہ سیبوی کا قول ہے تو آیت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سے تعارض ہو جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تعارض ہو جائے گا کیونکہ اس آیت سے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو زیادت کے لیے جمہور کے نزدیک زیادت کے لیے 3 شرطیں ہیں: کلام نہیں یا نفی استفہام کو مشتمل، تو ایسے کلام کو غیر موجب کہا جاتا ہے، مدخول نکرہ ہو، مدخول فاعل یا مفعول بہ یا مفعول مطلق یا مبتدا ہو، جیسے ما جانی من احد، لا تضرب من احد، هل ضربت من احد، هل من خالق غیر اللہ، ما لباغ من مضر۔ کوفیین اور اخفش کے نزدیک اس بات میں بھی جائز ہے جیسے آیت مذکورہ۔ سیبوی کی طرف یہ جواب ہے کہ من آیت میں تبعیض کے لیے ہے۔ اگر اس من کو برائے تبعیض قرار دیا جائے جیسا کہ سیبوی کا قول ہے تو آیت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سے تعارض ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ تعارض ہو جائے گا، تو ان اللہ تعارض ہو جائے گا کیونکہ اس آیت سے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیت فِلَّکُم من ذنوبکم میں خطاب حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہے، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں خطاب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور ایک امت سے بعض گناہوں کی مغفرت کا وعدہ دوسری امت کے تمام گناہوں کی مغفرت کے وعدے کے منافی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہے، نہ موجبہ کلیہ، یعنی بعض کی مغفرت اور کل کی مغفرت میں منافات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد۔ ومن لترقایت وصرت من البصرة وكفى وللتبييز وأخذت من الدرام عبادة وللتبيين وقال تعالى فاستغفر لسان أي رسالة ولسان وللزيات ورد وقال تعالى يغفر لكم من ذنوبكم۔ یہاں تک عبارت کی تشریح و توضیح ہو چکی ہے، اب ترکیب سماعت فرمائیے۔
ترکیب وہی للابتدائی لغایت ہے، تو واو حرف عطف ومن وہی للابتدائی لغایت ہے، واو حرف عطف من مراد اللفظ مبتدا اول، واو زائدہ ہی ضمیر مبتدا ثانی، لام حرف جار، ابتدا مضاف، الغایت مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ابتدا مضاف، الغایت مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، التبی مجرور، جار مل کر کے معطوف، واو حرف عطف، لام حرف جار، تبین مجرور، جار مجرور معطوف، واو حرف عطف لزیات، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، ہے مبتدا ثانی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، من مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ سنیے، واو حرف عطف من مراد اللفظ مبتدا، واو زائدہ ہی مبتدا ثانی، لام حرف جار، اتا مضاف، غایت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف ولتبین واو حرف عطف، لام حرف جار، تبین مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، اس میں کیا ہے والزیات، واو حرف عطف، لام حرف جار، زیادت مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، ابتدائی لغایت معطوف علیہ تمام معطوفات سے مل کر مجرور، جار مجرور سے ظرف لغوا، ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا ثابت نسبت، اس میں ہے ضمیر مرفوع، ہے ضمیر مرفوع، ہے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اول کے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ من وہی لابتداء الغایت ہوا، اور بر تقدیر ارادہ معنی نو آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، نحو مضاف سرت من البصرۃ الکوفہ، مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال و موضوع کی مثال مطابق خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بر تقدیر ارادہ معنی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت فعل تعظیم بارز فاعل، من حرف جار، بصر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو اول، نہ مضاف، نہ سرت فعل، من حرف جار مجرور ظرف لغو اول، الی حرف جار مجرور ظرف لغو ثانی، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، نحو مضاف اخذت مراد، نحو مضاف اخذت من الدراہم میں مراد اللفظ مبدل معطوف علیہ یا مبدل منہ، نحو مضاف اخذت من الدراہم میں معطوف علیہ یا مبدل منہ، اے حرف تفسیر
بعض دراہیم بتقدیر اخذتو کریں کہ نحو مضاف اخذتو من الدراہیم میں معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر بعض دراہیم بتقدیر اخذتو عطف بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے بیان سے مل کر اور معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل من اپنے بدل کل سے مل کر کے مضاف علیہ ہوا مضاف علیہ مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال و مبتدا مقدر کی مبتدا اپنے خبر میں جملے سے خبریں ہوگا کیا ہوا اخذتو من نحو اخذتو من الدراہیم نحو مضاف اخذتو من الدراہیم مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر بعض الدراہم بتقدیر اخذتو دراہم بتقدیر اخذتو یہ عطف بیان یا مبدل منہ معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف علیہ ہوا نحو مضاف علیہ سے مل کر خبر ہو مثال مبتدا موصوف کی مبتدا اپنے خبر جملہ اسمیہ خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا نحو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان نحو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان اب کہہ رہے ہیں نحو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف حاضمیر ذوالحال نحو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف نحو مضاف الیہ مضاف حاضمیر ذوالحال تعالی فعل جملہ فعلیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر الرجس الذی هو الاوثان بتقدیر فاجتنبوا عطف بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ بدل کل سے مل کر مقولہ قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف نے مضاف سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر مثالوں کی مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو کہہ رہے ہیں نو وہ قولی ہی تعالی نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف اور حاضمیر ذوالحال جو تعالی فعل اپنے فاعل جملہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف معطوف علیہ یا اے حرف تفسیر الرجس الذی هو الاوثان بتقدیر فاجتنبوا عطف بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل کل سے مل کر کے مضاف الیہ اپنے بدل کل سے مل کر کے مقولہ ہوا قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ و نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالوں کی مثالوں مطابق خبر جملہ اس میں خبر ہے پھر سنیے
نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف ہا ذوالحال تعالی حال اپنے حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ اور فاجتنبوا الرجس من الاوثان بتقدیر اوثان مراد لفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اور مبدل میں اے حرف تفسیر رسالت الاوثان بتقدیر فاجتنبوا یہ بدل عطف بیان یا بدل کل معطوف بیان مل کر یا مبدل بدل سے مل کر کے یہ مقولہ و قول کا قول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے قول مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ و نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف سے مل کر خبر ہوئی مثال مبتدا موضوع کی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفنی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد ومن لتلقائتنا وصرت من البصرة كفا وللتبيزنا وأخذت من الدرام عبادة وللتبين وقل تعالى فاسم الإنسان أي رسالة والوسان وللزياتنا وردنا وقل تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. یہاں تک عبارت کی تشریح و توضیح ہو چکی ہے. اب ترکیب سماعت فرمائیے. ترکیب وہی للابتدائی لغایت ہے تو واو حرف عطف ومن وہی للابتدائی لغایت ہے. واو حرف عطف من مراد اللفظ مبتدا اول واو زائدہ ہی زمین مبتدا ثانی لام حرف جار ابتدا مضاف الغایت مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ابتدا مضاف الغایت مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف لام حرف جار التبی مجرور جار مل کر کے معطوف واو حرف عطف لام حرف جار تبی مجرور جار مجرور معطوف واو حرف عطف لزیات جار مجرور مل کر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے مبتدا ثانی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر من مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. سنیے واو حرف عطف من مراد اللفظ مبتدا واو زائدہ ہی مبتدا ثانی لام حرف جار اتا مضاف غایت مضاف علیہ سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف ولتبین واو حرف عطف لام حرف جار تبین مجرور جار مجرور مل کر معطوف اس میں کیا ہے ولزیات واو حرف عطف لام حرف جار زیادت مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف ما ابتدائی لغایت
معطوف علیہ تمام معطوفات سے مل کر مجرور جار مجرور میں ظرف لغو ہوا، ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ کا ثابت نسبت اسمی ہے، ضمیر مرفوع ہے، ضمیر مرفوع ہے، ضمیر مرفوع متصل پشتہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اول کے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ من وحی لفظ الغایت ہو گیا اور بر تقدیر ارادہ معنی نو آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، نحو مضاف سرت من البصرۃ الی الکوفہ، مراد لفظ مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال و موضوع کی مثال مطابق خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بر تقدیر ارادہ معنی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت فعل تعظیم البارز فاعل من حرف جار بصر مجرور جار مجرور سے مل کر کے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو اول، نہ مضاف نہ سرت فعل من حرف جار مجرور ظرف لغو اول الی حرف جار مجرور ظرف لغو ثانی، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، نحو مضاف اخذت مراد نحو مضاف اخذت من الدراہم میں مراد لفظ مبدل معطوف علیہ یا مبدل منہ، نحو مضاف اخذت من الدراہم میں معطوف علیہ یا مبدل منہ، اے حرف تفسیر بعض الدراہم میں بتقدیر اخذت کریں کہ نحو مضاف اخذت من الدراہم میں معطوف علیہ یا مبدل منہ، اے حرف تفسیر بعض الدراہم میں بتقدیر اخذت عطف بیان یا بدل کل، معطوف علیہ اپنے بیان سے مل کر اور معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل کل سے مل کر کے مضاف علیہ ہوا، مضاف علیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال و مبتدا مقدر کی مبتدا اپنے خبر میں جملے سے خبریہ ہوا، کیا ہوا؟ نحو اخذت من الدراہم میں نحو مضاف اخذت من الدراہم میں مراد لفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ، اے حرف تفسیر بعض الدراہم بتقدیر اخذت دراہم، بتقدیر اخذت یہ عطف بیان یا مبدل منہ، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف علیہ ہوا، نحو مضاف علیہ سے مل کر خبر ہو، مثال مبتدا محذوف کی مبتدا اپنے خبر جملہ اسمیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نحو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں اب کہہ رہے ہیں نحو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف حاضمین جوال، نحو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف، نحو مضاف
فعل مضاف ہا ضمیر ذوالحال تعالی فعل جملہ فعلیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ معطوف الیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر الرجس الذی هو الاوثان بتقدیر فاجتنبوا بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے بیان سے مل کر یا مبدل من بدل کل سے مل کر مقولہ قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف نے مضاف سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر مثالوں کی مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو کہہ رہے ہیں نو وہ قولی تعالی نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف اور ہا ضمیر ذوالحال جو تعالی فعل اپنے فاعل جملہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ معطوف الیہ یا مبدل منہ اے حرف معطوف الیہ یا اے حرف تفسیر الرجس الذی هو الاوثان بتقدیر فاجتنبوا اتبیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے اتبیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل کل سے مل کر کے مضاف الیہ اپنے بدل کل سے مل کر کے مقولہ ہوا قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ و نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالوں مطابق خبر جملہ اس میں خبر ہو پھر سنیے نو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف ہا ذوالحال تعالی حال اپنا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ اور فاجتنبوا الرجس من الاوثان بتقدیر مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اور مبدل میں اے حرف تفسیر الرجس الذی هو الاوثان بتقدیر فاجتنبوا یہ بدل بیان یا بدل کل معطوف بیان مل کر یا مبدل بدل سے مل کر کے یہ مقولہ ہوا قول کا قول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے قول مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ و نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالوں مبتدا موضوع کی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا